ہرگز نہ کریں. نہ صرف موبائل کے اندر یہ معاملہ ہے بلکہ تقریباً جو بھی خرید و فروخت سے متعلق ہیں ان کو یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے، اور کئی سلسلوں کے اندر اس کی وضاحت جو ہے وہ کی گئی کہ آپ جو ہے وہ جھوٹ سے کام نہ لیں. اگر آپ اس کی اصل قیمت نہیں بتانا چاہتے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی اصل قیمت میں بتا دوں گا تو سامنے والا مجھے اتنے روپے نہیں دے گا جو آپ لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو نہ بتائیں کہ میں نے کتنے میں لیا ہے. میں نے جتنے میں بھی لیا ہے آپ اس کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو جو بھی قیمت آپ طے کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ طے کر لیجئے کہ میں آپ کو اتنے میں دوں گا، اور آپ پر بتانا کچھ ایسا لازم بھی نہیں ہے. تو جھوٹ بولنے کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی، اور اس طرح کے غیر شرعی کام کر کے اگر ہم بظاہر کچھ نفع کما بھی لیں گے تو جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ برکت نہیں ہوگی. تو برکت کی طلب کس کو نہیں، اسی کے لیے تو دعائیں کراتے ہیں، اسی کے لیے تو کوشش کرتے ہیں. بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم فقط اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں مال میں جو ہے وہ برکت ہو جائے. تو جس طرح بعض افعال کر کے برکت حاصل کی جاتی ہے، دعا کر کے، نوافل پڑھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر کے، خیرات کر کے، اسی طرح ناجائز امور سے بچنے سے بھی آپ کو برکت حاصل ہوگی. تو دونوں امور بجا لانا چاہیے، ناجائز سے، جھوٹ سے، فریب سے اپنے کاروبار کو پاک کیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکت ہی برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان امور کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ ہر قسم کے جھوٹ سے، فریب سے، نہ صرف کاروبار میں بلکہ اپنی عام روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سلسلے کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اگر آپ کچھ آخر میں ارشاد فرمانا چاہیں تو میرا خیال ہے اگلے سلسلے میں ہمارا نیا موضوع ہوگا، تو اس کو کلوز کرتے ہیں. اگر کوئی آپ آخر میں کوئی ارشاد فرمانا چاہیں. پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک ضمنی طور پر ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ زمین جو ہے وہ سوکھنے سے پاک ہو جاتی ہے. جی. تو چونکہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں تھا تو پھر خیال آیا کہ کہیں کنفیوژن پیدا نہ ہو گئی ہو. تو زمین سوکھنے سے بلا شبہ پاک ہو جاتی ہے جب اس کا رنگ اور اثر چلا جائے، بو چلے جائے. صحیح. مطلب اثر نہ ہو اور بو نہ ہو، پھر وہ پاک ہو جاتی ہے. البتہ یہ ہے کہ ایسی زمین سے تیمم نہیں کر سکتے. پاک تو وہ ہو گئی لیکن تیمم نہیں کر سکتے. لیکن تیمم نہیں ہو سکتا. یہ دونوں میں فرق ہے. کچھ کالز بھی موصول ہوئی ہیں، آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل نے کیا سوال کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے جناب رحیم خان اطاری، لاہور ضلع لاہور مارکیٹ کا. یہ جناب یہ جو ہم وہ موبائل ایک ساتھ لیتے ہیں نیا، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نکلا ہے تو وہ واپس نہیں کرتا، اس کے بارے میں آپ کا کوئی ارشاد فرما دیجیے. میں جو سمجھا ان کے سوال سے کہ وہ موبائل لیتے ہیں اور پھر اس کو واپس نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان کو واپس کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ انہوں نے بھیج دیا، وہ لینے والے کا ہو گیا، واپس کیوں کریں گے؟ وہ واپس نہیں کر سکتے. واپس کیوں؟ ہاں یہ ہے کہ اس میں کوئی خامی نکل آئی ہے اور وارنٹی پر تھا. وارنٹی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے والے نے یا کمپنی نے ذمہ داری لی تھی کہ اس میں عیب نہیں ہے. اور اگر اوپن مارکیٹ میں بک رہا ہے کہ بھئی لے لو جیسا ہے آپ کے سامنے، تو اوپن مارکیٹ میں بکنے والے موبائل کا دکاندار ذمہ نہیں لیتا. عام طور پر کمپیوٹرز کا بھی ذمہ نہیں لیا جاتا. بس اوقات 2 دن کا یا 3 دن کا وہ ذمہ لے لیتے ہیں. تو اس کے بعد تو وہ اگر اس بنیاد پر لیا گیا جیسا ہے آپ کا ہے تو وہ واپس لینے کے مطلب کہ مجاز نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اپنے بالخصوص کاروباری معاملات میں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ ہم کسی پر ظلم کریں اور نہ ہی کسی کے ظلم کا شکار ہوں. مومن کی شان ہوتی ہے کہ نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. تو انشاءاللہ جب علم دین ہوگا اور ہمیں معلومات مکمل طور پر ہوں گی کہ اس مسئلے میں مجھے کیا کرنا ہے، تو نہ ہم کسی پر ظلم کریں گے اور نہ ہی اپنا حق جو ہے وہ کسی کی طرف ظاہر ہے کہ جانے دیں گے، اور درست طور پر اپنے حق کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درست نہیں آئی، شاید کال کرنے والے نے جو ہے وہ اس کا دھیان نہیں رکھا. تو بہرحال ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس موضوع سے متعلق آپ سے سوالات بھی حاصل کیے جائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے.
انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا میں بے شمار بھلائیوں کا باعث ہوگا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ